جو اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، درود بر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اپنے چینل کے لیے، اور رمضان میں یا عید میں ہم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، تو آج سے پھر ہم اپنی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو عموماً تصوف کے اصطلاحات پر ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ہم بزرگان دین کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات، ان کی کرامات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عیسائی راہب کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے مرد قلندر رہ چکے ہیں، بڑے درویش رہ چکے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا تو میرے دل میں ایک ندا سنائی دی۔ ندا کچھ یوں تھی: اے بایزید، سمان کی طرف چل۔ میں سمان کا بتا دوں، سمان اس دور کا عیسائیوں کا مقدس شہر تھا، اور وہاں پر ان کے سب سے بڑے راہب یا سب سے بڑے پادری یا پاپ جو کہتے ہیں وہ رہا کرتے تھے، ان کا ٹھکانہ وہاں پہ تھا۔ تو سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، ندا یہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر ندا کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اس موقع پر ایک شاندار واقعہ ہوگا، اور حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا پھر اس وسوسے کو اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی، جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا اس بار میں فرما برداری کروں یا تو پھر انکار کروں، لیکن باطن سے آواز آئی: ڈرو مت، تم ہمارے اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے گئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زینار باندھا اور دیر سمان کی طرف چل نکلا۔ جب پہنچا تو وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑے راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو خاموش کھڑے ہو گئے۔ جو باقی راہب آئے ہوئے تھے اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے جو اس مجلس میں حاضر تھے، وہ سب اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو گئے۔ راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا، ہلنے لگا، اور کچھ بول نہ سکا، یا اس کے منہ پر کسی نے لگام ڈال دی ہو، جو اس کا منہ بند کر دیا ہو کسی نے۔ تو سب راہب جو وہاں پر پادری آئے ہوئے تھے اور علماء جو تھے وہ کہنے لگے: اے مرشد، اے ہماری رہنمائی کرنے والے، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں، مطلب آپ کی باتوں کی اور آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو راہب نے کہا: میرے بولنے میں یہ امر مانع ہے، ایک چیز جو ہے مانع ہے جو مجھے منع کر رہی ہے بولنے سے، کہ آج تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے۔ یہ راہب کا جواب تھا۔ وہ ہمارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے، اس شخص کی زیادتی ہے جو آیا ہوا ہے۔ سب نے کہا: ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اسے قتل کر دیں گے۔ اس بڑے راہب نے کہا: بغیر دلیل الحجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحان اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا: آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے فیصلے مانتے ہیں۔
تو بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اللہ کی تقدس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس سے بڑے پادری راہب نے کہا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ سے بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تمہاری اتباع کریں گے، اگر جواب نہ دیا تو تجھے قتل کر دیں گے۔ اگر ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا تو ہم آپ کی پیروی کریں گے، اگر جواب نہ ملا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ خوبصورت بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔